السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف دس لائف۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ادھر آنے کا مقصد کیا تھا، واٹ از دا پرپز آف اٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب ہم دیکھیں، ویسے بھی یہ اس دنیا میں آ کر رہنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ایک مومن کے لیے حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ ڈس بلیور کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کے بعد جو اصل جنت ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کا سنا، وہ اس جنت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس دنیا کی امپورٹنس، ایک واقعہ سے میں آپ کو سناتی ہوں، اور یہ ایک شخص کا واقعہ جو ابھی ان ٹائمز میں وہ زندہ ہے، اور اس کو کینسر ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ کینسر میرے لیے ایک گفٹ ہے۔ کیونکہ اب میں اس وجہ سے مجھے اس دنیا کی اہمیت، اس زندگی کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے، اینڈ ناؤ آئی ہیو اسٹارٹڈ ہیلپنگ پیپل۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا ہے ٹو چینج مائی سیلف۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اور اب میں جو یہ فریش ایئر ہے، تازہ ہوا، اس کو بھی میں ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ ہم میں سے کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ تازہ ہوا جو ہمیں مل رہی ہے، جو ہم اتنا انہیل کرتے ہیں، فریش ایئر انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں، تو یہ ہم نے کبھی اس کو بلیسنگز کے طور پہ سمجھا کہ اس کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے، بٹ وی ٹیک دیز تھنگس فار گرانٹیڈ۔ اس کو جب اب کینسر کا پتہ چلا، اس نے کیا کیا، وہ بندہ جو اتنا رچ تھا، اس کے پاس کمرہ بھرا ہوا تھا واچز کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، سن گلاسز کے ساتھ، اس کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر گاڑیاں تھیں، اس نے کیا کیا، سب کچھ دے دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ وہ کہتا ہے I wanted to try to leave this world without anything، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی اس دنیا کی حقیقت۔ آپ یہاں تک سوچیں کہ اور یہ سب چیزیں برانڈڈ تھیں، جو اس کے پاس جو سلیپرز تھیں، جو اس کی چپل تھی، وہ بھی برانڈڈ تھی، اتنی ایکسپینسو کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس شخص کا حال تھا۔ وہ کہتا ہے اس کی گاڑی کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اب آپ کے آگے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے پتہ چل گیا میرے پاس کتنا ٹائم ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ میں بیمار ہوں، تو اس کے بعد دس از دا لاسٹ تھنگ یو وانٹ ٹو چیز۔ کوئی امپورٹنس نہیں تھی جو وہ اکٹھی کر رہا تھا، اب اس کے زندگی میں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی۔ ہی سیڈ دیز آر رانگ گولز۔ کین یو امیجن دا لیول آف سیکریفائس، کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے وہ کہتا ہے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں کسی بچے کو افریقہ میں جا کر کسی بچے کو کچھ دے کر تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھوں، بجائے کہ میں یہ چیزیں جمع کروں جو اس نے ساری زندگی محنت کر جمع کی ہیں۔ اور اب وہ سارے دین کے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے لیے تیاری کر رہا ہوں اپنے آگے کی زندگی کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں ایک قبرستان میں گیا جہاں پر ایک شخص جو کینسر پیشنٹ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہاں پہ ظاہر ہے قبرستان میں تھا، تو کہتے ہیں میں اس کو دیکھنے گیا، ادھر دیکھنے گیا۔ ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے؟ لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ وہاں پہ گیا، اور اس کو ظاہر ہے ریئلائز ہوا کہ میری زندگی کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی فیملی ہیں، آپ کی بلانگنگز ہیں، آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ The only thing that can benefit you is your deeds and that is what I'm working towards۔ اور میں تیاری کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کی، اور یہی ہمارا بھی کرنے کا کام ہے، کیونکہ ہمیں حدیث بتاتی ہے he who loves to meet اللہ سبحانہ تعالیٰ loves to meet him but he who hates to meet اللہ سبحانہ تعالیٰ hates to meet him۔ ملنا تو ہم سب نے ہے، یہ تو یقینی بات ہے، تو we might as well prepare ourselves for it، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مل کر خوش ہوں، اور ہمارا انشاءاللہ نامہ اعمال رائٹ ہینڈ میں ملے، اور ہم سیدھا جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملائے، اور ہماری ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔